اسرائیل اتنا سے ریاست ناجائز ذلیل کس طریقے سے اپنے آپ کو کھل کے بات کر رہا ہے کہ پورے مڈل ایسٹ میں ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے. کس طریقے سے یہ ہندو زائنسٹ اب کھل کے بات کر رہے ہیں کہ ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے. حتیٰ کہ اپنی پارلیمان پہ انہوں نے نقشہ لگا دیا کہ اکھنڈ بھارت کا مطلب ہے کہ پاکستان کو ختم کریں گے, پاکستان پر قبضہ کریں گے. یہ بھارت کی ایک بہت بڑی چال ہے ایکچولی, جو ہمارے لوگ سمجھ نہیں پاتے. وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں, یہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں. مسلمان دنیا میں اب کچھ بھی نہیں بچا. تو آپ یہ خیال کر سکتی ہیں کہ آگے آنے والے سالوں میں کیا ہوگا. لیکن ان کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ ذرا سوچیں, ذرا دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. نریندر مودی آئے گا ہمارے اوپر, اور پھر جو تباہی مچے گی, پھر جو کھنڈرات ہوں گے اس ملک میں, استغفر اللہ, آپ غزہ کو بھول جائیں گے. آرام ہو, کوئی مودی کو تنقید بھی کر سکتے ہوں یہ لوگ. میں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہمارے کیا رویے ہو گئے ہیں. وہ اکھنڈ بھارت اور ہندو راشٹر بنانے کے لیے جنگ کو آپ کے گھروں کے اندر لے کر آئے گا. اس نے تو لانا ہے, وہ تو اعلان کر چکا ہے. جس طرح گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے یہودی اب کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے مسلمان ملکوں پر قبضہ کریں گے, اب تو وہ چھپا بھی نہیں رہے اپنے اس پلان کو. نہ ہندو چھپا رہا ہے, نہ یہودی چھپا رہا ہے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. دنیا کو دیکھیے, پوری دنیا میں جو طاقتیں دنیا میں اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں, چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان, کوئی بھی اپنی سرحدوں کے اندر محدود نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کیا رشیا اپنی سرحدوں کے اندر محدود ہے؟ وہ یوکرین میں کیوں داخل ہوا؟ رشیا کی پریزنس پوری دنیا میں, افریقہ کے اندر وہ اتنی اگریسو پریزنس ہے, دنیا کے مختلف ممالک میں ان کے اوورسیز بیسز ہیں, سیریا میں وہ موجود ہیں. وہ کیوں اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں؟ امریکنز پوری دنیا میں ان کے سینکڑوں بیسز کیوں موجود ہیں؟ آپ کہیں یہ تو بڑی طاقتیں ہیں, کیوں ترکی کے کیوں موجود ہیں؟ ترکی پوری دنیا میں اس نے اپنی جگہیں اور بیس بنائے ہوئے ہیں, ملکوں کے ساتھ ڈیفنس پیکٹس اور معاہدے کیے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ لیبیا اور افریقہ تک ترکی موجود ہے. اور یہ 2 ٹکے کے کابل میں جو ابھی آئے ہیں ہمارے طفیلی, ان کو بھی اتنا تکبر ہے کم از کم کہ انہوں نے کابل میں نقشہ لگا دیا ہے کہ لویا افغانستان کا, کہ ہم یہاں پر پاکستان کے علاقوں پر قبضہ کریں گے. اتنا کانفیڈنس ان کو بھی ہے کہ وہ یہ چاہتے, کر سکیں نہ کر سکیں, کیپیسٹی ہو نہ ہو, لیکن کم از کم انہوں نے آئیڈیا اپنے آپ کو, اپنی نسلوں کو, اپنی قوم کو دینا شروع کر دیا ہے کہ ہم نے پاکستان پر قبضہ کرنا. ایران کی پریزنس آپ دیکھیے, پورے خطے میں, پورے مڈل ایسٹ میں ایران کی پریزنس ہے. دنیا کا کوئی ملک جو اس وقت خطے کو انفلوئنس کر رہا ہے یا دنیا کو انفلوئنس کر رہا ہے اپنی سرحدوں کے اندر محدود نہیں ہے. پاکستان دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے جو صرف اپنی سرحدوں کے اندر محدود ہے. ہمارا اوور آل ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ایک اپولوجیٹک سا ہو گیا ہے. حالانکہ ہم SCO کے ڈاکومنٹس کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے تھے کہ بلا واسطہ کشمیر کا بھی ذکر کریں, اور افغانستان کو میرے حساب سے وزیر اعظم کی تقریر میں اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بھارت کے جو وزیر خارجہ انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. انہوں نے ٹیررزم کا بھی ذکر کیا, ایکسٹریمزم کا بھی ذکر کیا, سیپریٹزم کا بھی ذکر کیا, BRI کے خلاف بھی بات کر لی, ساورنٹی کی بات بھی کر لی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کر لی. یہ تمام باتیں انہوں نے کی, اور کس کا سہارا لے کر؟ SCO کے چارٹر کا. بالکل بالکل وہی چارٹر ہے, اس کو ہی ریفرنس بنا کر انہوں نے اپنا کام کر دیا. آرٹیکل 2 میں جس میں پرنسپلز ہیں, اس میں کہتا ہے کہ نان یوز آف فورس اور تھریٹ اور اٹس یوز ان انٹرنیشنل ریلیشنز, اور جو سیپریٹزم ہے اور ٹیررزم ہے اور جو بھی ہے بلا بلا. تو انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کا سہارا لے کر پاکستان کو بھی سنا دی اور چائنا کو بھی سنا دی. اور پھر ڈکلیریشن میں جو ہم نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ توقع یہی ہے کہ وہ BRI کی مخالفت کریں گے, تو وہی ہوا. ڈکلیریشن میں جب آیا تو بھارت نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. پاکستانی سیاست پر نظر ڈالیں اور پاکستانی میڈیا کے اوپر نظر ڈالیں تو آپ کو سیاست کے علاوہ کچھ نہیں نظر آئے گا. آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں ہیں, اور اصل معاملہ, اصل جو کنسرن ہے دنیا کا یا پاکستانی قوم کا وہ کچھ اور ہے. پاکستان کا مسئلہ دہشت گردی ہے, پاکستان کا مسئلہ غربت ہے, مہنگائی ہے, عام لوگوں کے مسائل ہیں. اور ظاہر ہے کہ عام لوگوں کے مسائل تبھی حل ہوں گے جب اشرافیہ اور مقتدرہ اور اس ملک کا حکمران طبقہ جو ہے یہ ان مسائل کی طرف توجہ دے گا. اب خیبر پختونخوا کا ضلع کرم دیکھ لیں, یہاں پر لوگ محصور ہو کر رہ گئے ہیں.
ایک تو بہت زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، دو طرفہ جھڑپوں میں زمین کا تنازع ہے یا جو بھی معاملہ ہے، اس حوالے سے اب تک جو ایک جرگہ بنا تھا اس نے کامیابی تو حاصل کی تھی سیز فائر کے حوالے سے، لیکن مرکزی جو شاہراہ ہے یہ 12 چنار سے پشاور تک آنے جانے کے لیے یا کرم سے پشاور تک آنے جانے کے لیے جو ایک مرکزی راستہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ پچھلے ایک ہفتے سے بند ہے۔ کیا کرم کے لوگ خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں ہیں؟ کیا کرم کے لوگ پاکستان کا حصہ نہیں ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا ضلع جو ہے یہ کنٹرول میں نہیں آ رہا؟ اور پاکستانی جو ریاست ہے، پاکستانی حکومت، پاکستانی میڈیا، ان سب کی ترجیحات جو ہیں کچھ اور ہیں، اور جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے تو ظاہر تپش بھی وہیں پہ محسوس ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں آگ لگی ہوئی ہے، کرم کو آپ دیکھ لیں، خیبر کو آپ دیکھ لیں، آپ بنو کو دیکھ لیں، آپ وزیرستان کو دیکھ لیں، ڈیر اسماعیل خان، لکی مروت، ٹانک کی تو بات ہی چھوڑ دیں، وہاں پہ تو صورتحال ہی کچھ عجیب سی ہے۔ باقاعدہ جو اعلیٰ حکومتی عہدیدار ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نو گو ایریاز ہیں، یہاں پہ ہم نہیں جا سکتے۔ گورنر کہتے ہیں ہم اپنے علاقوں میں نہیں جا سکتے۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ جی یہ علاقے جو ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال ہے، اب آبائی علاقہ ہے، وزیر اعلیٰ کا آبائی علاقہ ہے، گورنر کا آبائی علاقہ ہے، آئی جی پولیس خیبر پختونخوا کا، اور وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ شام کے بعد جہاں پہ لوگ باہر گھروں سے نہیں نکل سکتے۔ تو مسائل کچھ اور ہیں، ترجیحات کچھ اور ہیں۔ اگر پی ٹی ایم اتوار کو اپنی ایکٹیویٹی کرتی ہے، لوگ نکلیں گے، ظاہر منظور پشتین نے کال دی ہے، اور تازہ بیان جو ان کا سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے اسی حوالے سے ہے کہ لوگوں کو اب نکلنا چاہیے۔ پاکستانی حکومت کا رد عمل کیا ہے؟ بجلی قبائلی علاقوں میں مفت ہونی چاہیے، 5 روپے فی یونٹ سے زیادہ پشتونوں سے وصول نہیں ہونا چاہیے۔ اس قسم کی باتیں جو ہیں ظاہر ہے کہ بہت مشکل تو ہیں، اور یہ بھی کہ 2 مہینے کے اندر اندر تمام مسلح جو تنظیمیں ہیں وہ بھی نکلیں اور فوج بھی ہمارے علاقوں سے نکلے۔ کون سے علاقوں سے نکلے یہ بھی وضاحت نہیں ہوئی۔